اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے علم بیان اور اس کے ارکان اربعہ یعنی مدارات۔ تو علم بیان سے پہلے آئیے یہ جانتے ہیں کہ علم بیان کہاں سے آیا ہوا ہے اور یہ کس علم کی ایک اہم شاخ ہے۔ اصل میں علم بیان علم بلاغت کی ایک اہم شاخ ہے۔ علم بلاغت سے مراد وہ علم ہے جس میں کلام دل نشین، شیریں اور مقتضائی حال کے موافق ہو۔ علم بلاغت کی شاخیں بنیادی طور پر تین ہیں اور وہ ہے علم معانی، علم بیان اور علم بدیع، اور آج ہمارا موضوع ہے علم بیان۔ تو آئیے پہلے علم بیان کی مختصر سی تعریف جانتے ہیں کہ علم بیان کسے کہتے ہیں۔ تو علم بیان وہ علم ہے جسے مستحضر رکھنے سے یعنی یاد رکھنے سے ایک مضمون کو کئی طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ یعنی علم بیان کی غرض ایک ہی معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ بقول میر انیس، ایک شعر کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ کلام کے سمجھنے میں غلطی کا امکان کم اور معنی میں خوبصورتی پیدا ہو۔ مثلاً کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، بڑا جواد ہے، تو ان عبارتوں میں مترادفات تو موجود ہے لیکن علم بیان کی روح سے کوئی خوبی موجود نہیں ہے۔ علم بیان کی روح سے یوں کہیں گے کہ وہ اپنے زمانے کا حاتم طائی ہے، اس کی جود و سخا کی دوم ہے وغیرہ۔ اس طرح اپنے زمانے کے حاتم کہنے سے مطلب زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ علم بیان کا موضوع لفظ ہے اور لفظ دو طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حقیقی معنوں میں، نمبر 2 مجازی یعنی غیر حقیقی معنوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم بیان کا موضوع لفظ ہے، لفظ کے حوالے سے علم بیان بحث کرتا ہے اور لفظ عموماً 2 حوالوں سے استعمال ہوتا ہے، ایک حقیقی معنی میں اور ایک مجازی یعنی غیر حقیقی معنی میں۔ حقیقی معنوں میں لفظ کس طرح استعمال ہوتا ہے یا حقیقی معنوں میں لفظ کے استعمال کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کو ان معنوں میں استعمال کرنا جن کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے یا وہ اسی مقصد کے لیے یا مطلب کے لیے بنایا گیا ہے۔ مثلاً شیر کہے اور اس سے وہی درندہ مراد لے۔ مجازی معنوں میں لفظ سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ سے غیر حقیقی معنی یا مجازی معنی مراد لینا۔ مثلاً شیر کہے اور اس سے شجاع شخص مراد لے، یعنی بہادر آدمی مراد لے، یہ اسی لفظ کے مجازی معنی ہوں گے۔ ایک مصرع ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کھانپ رہا ہے، تو یہاں شیر کا لفظ ایک بہادر شخص کے لیے استعمال ہوا ہے۔ علم بیان کا مدار ان 4 چیزوں پر ہے جو علم بیان کے عناصر اربعہ یا مدارات کہلاتے ہیں۔ علم بیان کے عناصر اربعہ یا مدارات کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تشبیہ، پھر اس کے بعد استعارہ، پھر اس کے بعد مجازی مرسل اور آخر میں کنایہ۔ اسی ترتیب سے ان کو رکھنا ضروری ہے، اگر اس ترتیب کا خیال نہ رکھا جائے تو علم بیان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ آئیے اب ذرا ان کی مختصر سی وضاحت ملاحظہ کرتے ہیں کہ ان ارکان سے مراد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے تشبیہ۔ تشبیہ کسی چیز کو مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ مثلاً وہ شیر کی طرح بہادر ہے تو اس میں یہاں تشبیہ موجود ہے کہ اس آدمی کو شیر کہا گیا ہے۔ اسی طرح اس کا جو دوسرا رکن ہے وہ ہے استعارہ۔ استعارہ کے معنی کیا ہے؟ استعارہ کے لفظی معنی عاریتاً مانگنا، لفظ کو مجازی معنوں میں استعمال کرنا کہ حقیقت اور مجاز میں تشبیہ کا تعلق ظاہر ہو۔
مثلاً اس شیر نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، تو یہاں شیر کا لفظ بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی تیسری اور اہم شاخ ہے مجاز مرسل۔ مجاز مرسل سے مراد کیا ہے؟ اس میں لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ مجاز اور حقیقت میں تشبیہ کے سوا کوئی اور علاقہ ہو، مثلاً الحمد شریف پڑھنا۔ تو الحمد شریف ایک لفظ ہے، یہ جز بول کر اس سے کل یعنی پوری سورہ فاتحہ مراد لی گئی ہے۔ اس کی چوتھی شاخ ہے کنایہ۔ کنایہ کسے کہتے ہیں؟ تو کنایہ کے لفظی معنی ہے پوشیدہ بات یا چھپی ہوئی بات۔ اس کے معنی سمجھنا انتہائی دشوار اور مشکل ہوتی ہے، لہٰذا کسی لفظ کو اسی انداز سے بیان کرنا کہ اس کے مجازی اور حقیقی معنوں کے درمیان اس طرح تعلق ہو کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکے۔ مثلاً سفید ریش سے مراد بوڑھا آدمی لیا جاتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ علمی بیان کسے کہتے ہیں، علمی بیان کہاں سے آیا ہوا ہے، اور علمی بیان کن ارکان کے حوالے سے بحث کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام ارکان کو ایک ایک کر کے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو۔ تو آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔